الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بات چل رہی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند چوٹیوں پر فائز. انک لعلی خلق عظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین ہیں. اس کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی. آج ایک دوسرے پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ کے سامنے جو ہے اس کی تشریح کی جائے گی. سب سے پہلے بات آپ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی اور اللہ رب العزت کی جتنی صفات، خاص طور سے وہ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جباریت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت کی جباریت کو اور اللہ رب العزت کی قہاریت کو اور اللہ رب العزت کی صفت جلالت کو بیان کرتی ہے. ان صفات میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت غالب ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان ساری صفات میں اللہ رب العزت کی رحمت کا غلبہ ہے. اللہ رب العزت کی ذات عزیز غالب. اللہ رب العزت اگر کسی پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. لیکن غلبے والی صفت میں بھی اللہ کی رحمت غالب ہے. اللہ رب العزت طاقت اور قدرت والا ہے، لیکن اس قدرت اور طاقت والی صفت میں بھی اللہ کی رحمت غالب ہے. اللہ کے بارے میں ایک صفت بیان قرآن نے کی ہے، واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ زبردست پکڑ کرنے والا، بدلہ لینے والا. تو اگر اللہ رب العزت کی ذات بدلہ لینے پر آئے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کو بدلہ لینے سے نہیں روک سکتی. لیکن اس بدلہ لینے والے صفت میں بھی اللہ کی رحمت ہی غالب ہے. آپ سوچیں گے یہ سب جگہ جو ہے اللہ کی رحمت ہی غالب، یہ تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اللہ کی پکڑ والی طاقت میں بھی اللہ کی صفت رحمت غالب ہے. آپ اس کو جو ہے قرآن کریم کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں اس حوالے سے جو ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح دیکھیں، پھر آپ کو لگے گا کہ واقعتاً اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں ساری کی ساری صفات میں اللہ رب العزت کا جو رحمت والا پہلو ہے وہ رحمت والا پہلو ہر صفات پر غالب ہے. نوح علیہ السلام کی بد دعا جو ہے مشہور ہے اور اس کا تذکرہ جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر کیا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی. اور نبی اگر کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی وہ لفظ اس کو بتاتے ہیں، کیونکہ نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے، معصوم عن الخطا. جتنے بھی انبیاء ہیں سارے انبیاء جو ہے معصوم ہیں. وہ اپنی جانب سے اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کہتے جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوتی ہے اور جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہی وہ بات ان کو بتلاتے ہیں، ان کے دل میں ڈالتے ہیں، پھر وہ بات جو ہے وہ نبی امت کے سامنے رکھتا ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے سورہ نجم کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی جو ہے اپنی طرف سے اپنی جانب سے کوئی بات پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ جو بھی بات پیش کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے. نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے. جب دیکھا کہ قوم اتنے 950 سال لکھا ہوا ہے کہ تبلیغ کی انہوں نے، لیکن پھر بھی قوم جو ہے راہ راست پر چند لوگوں کو چھوڑ کر جو ہے نہیں آئی. یعنی اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی، لوگوں کو قوم کو جو ہے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی. لیکن اتنے سالوں تک محنت کرنے کے باوجود بھی قوم جو ہے راہ راست پر نہیں آئی. تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی. اور بد دعا کے لفظ قرآن کریم میں
اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں نوح علیہ السلام کی جو بد دعا کے جو الفاظ ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. دیکھیے آپ جب یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ سنیے اور اس کی تشریح دیکھیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات میں اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا ہی غلبہ ہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اس سرزمین پر کسی بھی کافر کو زندہ مت چھوڑ. نہیں، ساری جتنے بھی تیری نافرمانی کرنے والے ہیں وہ سارے کے ساروں کو جو ہے ہلاک کر دیتے. کسی بھی کافر کو زندہ مت چھوڑ. یہاں یہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی. کیوں؟ کسی بھی کافر کو دنیا میں یا اس دھرتی پر، اس زمین پر زندہ مت چھوڑ. کیا ہوگا پھر اگر وہ کافر زندہ رہیں گے تو؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، کہ اگر آپ ان کو زندہ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے جو نیک بندے ہیں نا ان کو بھی گمراہ کر دیں گے. نوح علیہ السلام پر جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ اس وقت کے معاشرے اور سماج کے اعتبار سے بہت ہی غریب قسم کے لوگ تھے. اکثر ان میں غریب قسم کے لوگ، جن کی سوسائٹی میں، معاشرے میں جو ہے کم حیثیت تھی، یعنی معمولی درجے کے لوگ تھے. اب ان معمولی درجے والے لوگوں نے جب نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا تو جو اونچی حیثیت کے لوگ تھے، جو سیٹ تھے، ساہوکار تھے، اور یعنی سوسائٹی میں، معاشرے میں ان کی ایک عزت تھی، انہوں نے ان غریب لوگوں سے کہا کہ نوح تم کو بیوقوف بنا رہا ہے. تم نے نوح کی دعوت پر، یعنی نوح کی دعوت کو قبول کر لیا، نوح تو تم کو بیوقوف بنا رہا ہے. لیکن نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہے، نہیں، ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں یہ عذاب کی سزا جو ہے بھگتیں گے، ان پر عذاب آئے گا، یہ دوزخ میں جلیں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ 19ویں پارے کے اندر ان مالداروں کا اور اس سوسائٹی میں جو اونچے درجے کے لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا نوح علیہ السلام کے سلسلے میں. نوح علیہ السلام سے ان کی گفتگو ہوئی ہے. نوح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، یعنی تمہاری دعوت کو جنہوں نے قبول کیا ہے، یہ تو معاشرے کے سب سے نچلے درجے کے لوگ ہیں، بالکل گھٹیا درجے کے لوگ ہیں. ہم ان کی موجودگی میں آپ کے پاس بیٹھ نہیں سکتے ہیں. آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، پھر ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ایمان لا چکے ہیں اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جو بھی ایمان والے ہیں تم ان سے قریب رہو. میں ان ایمان والوں کو اپنے دربار سے، اپنے مجلس سے نہیں ہٹا سکتا. اگر تم کو میری بات کو ماننا ہے، میری دعوت کو قبول کرنا ہے، تو پھر انہی کے ساتھ تم کو میری دعوت کو قبول کرنا پڑے گا. اور چونکہ یہ پہلے آئے ہیں اس لیے پہلے مجلس میں بیٹھیں گے اور تم کو بعد میں بیٹھنا پڑے گا. ان کو میں اپنی مجلس سے نہیں ہٹا سکتا. بے نہیں ویسے ہی ہے جیسے کوئی غریب مسلمان جو ہے مسجد میں اگر پہلی صف میں پہلے آ جائے اور کوئی سیٹ، کوئی ساہوکار یا سوسائٹی کا چاہے جتنے اونچے درجے کا آدمی ہو، اگر وہ لیٹ میں آئے تو اس کو جگہ جو ہے پیچھے ہی ملے. ایسا نہیں ہے کہ وہ غریب مسلمان جو ہے پہلے آ گیا، اس کو پہلی صف سے نکال کر اس کے جگہ پہ جو ہے اس سیٹ کو یا ساہوکار کو یا اس سردار کو جو ہے اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے. نہیں، اگر تم کو اگلی صف میں جگہ چاہیے تو پہلے آئیے. اس غریب مسلمان کو پہلی صف سے اٹھا کر آخری صف میں نہیں کیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ یہ سوسائٹی کا بہت یعنی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، سوسائٹی میں اس کی عزت ہے، یہ مالدار ہے، اس بنا پر نہیں. ایسے ہی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ایمان والے، میں ان کو اپنی مجلس سے، اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا ہوں. تو ان لوگوں نے غریب قسم کے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو نوح تم کو بیوقوف بناتے. تو نوح علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے لوگوں سے کہا کہ نہیں، یہ لوگ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی یعنی مخالفت کرنے کے نتیجے میں جو ہے یہ سزا کے مستحق ہے، اللہ رب العزت ان کو سزا دے گا. تو نوح علیہ السلام کو یہ لگا کہ یہ قوم کے جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ کہیں کمزور، یعنی جو غریب قسم کے مسلمان ہیں، جو سوسائٹی میں جن کی عزت نہیں ہے، اگر یہ لوگ ان کو بہکا دیں گے تو پھر جو لوگ میرے پر ایمان لائے ہیں، چند مسلمان ہیں، چند افراد ہیں، وہ بھی جہنم میں جانے والے بن جائیں گے. یعنی یہ بھی اسلام سے یا جس کی دعوت میں دے رہا ہوں اس سے پھر جائیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا
انک ان تذرهم یضلوا عبادک. بہکا رہے نا یہ لوگ غریب مسلمانوں کو کہ نوح تم کو بیوقوف بنا رہا ہے. نعوذ باللہ. تو نوح علیہ السلام نے کہا انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اے اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ یقین میں جو کمزور قسم کے مسلمان ہیں وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں، یعنی جن کا یقین کمزور ہے وہ ان کو یہ لوگ گمراہ کر دیں گے. اور دوسری وجہ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. دیکھیے میں نے کہا نا کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی زبان سے وہی بات جاری ہوتی ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہی یہ الفاظ سکھلائے ان کو. اب دیکھیے اللہ کی صفت رحمت کا غلبہ ہے یا نہیں. نوح علیہ السلام بد دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن بد دعا کس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ جو دوسرے ایمان والے بندے ہیں ان کو یہ گمراہ کر دیں. اور دوسری بات وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اگر آپ ان کو زندہ چھوڑ دیں گے تو ابھی تو یہ چند لوگ ہیں، یہ اگر مر گئے یہ ہلاک ہو گئے، ان کو آپ نے ہلاک کر دیا تو صرف یہی لوگ جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے، کیونکہ آپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اب ان کے دل میں حق بات نہیں داخل ہوگی، کیونکہ ان کے دل جو ہے پتھر کے ہو چکے ہیں، بہت سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اب ان کے دل جو ہے ایسی گندگی اس میں بھر گئی ہے کہ اس کو صاف نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے اگر یہ مر گئے تو صرف یہی لوگ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں صرف انہی لوگوں کی تعداد بڑھے گی، یعنی جہنم میں جانے والے صرف یہی لوگ ہوں گے اور جہنم میں اور لوگوں کی تعداد نہیں ہوگی ان کے علاوہ. لیکن اگر آپ نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو ان کی جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چلے گی. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، جو بھی بچہ ان کے ہاں پیدا ہوگا وہ انہی کے نقش قدم پر چل کر جو ہے جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا. تو جہنم میں یعنی ان کی تعداد جو ہے بڑھ جائے گی. بتائیے نبی جو ہے جہنم میں جانے والوں کی تعداد کو کم کر رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اگر صرف انہی کو ہلاک کر دیں گے آپ تو صرف یہی لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر ایک بچ گئے تو ان کی اولاد جو پیدا ہوگی یہ بھی ان کے نقش قدم پر چل کر جو جہنم میں جانے والی بن جائے. اب بتائیے اللہ اپنی صفت رحمت کا ظہور فرما رہا کہ نہیں. اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، قوم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا آپ جانتے. بنی اسرائیل ابھی تفسیر ہوتی ہے صبح میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. آپ دیکھیے یہود و نصارہ بنی اسرائیل کتنے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یعنی ناحق قتل کیا، اور کتنے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے ستایا. اور بنی اسرائیل میں ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں جن کو بنی اسرائیلیوں نے کنویں میں لٹکا کر ان کو مارا ہے، نعوذ باللہ. لیکن اس کے باوجود اللہ دوسرے پیغمبر کو، دوسرے نبی کو بھیجتے رہے. اس بنا پر نہیں کہ پیغمبر قتل کر دیا گیا، پیغمبر مار دیا گیا، پیغمبر کو قوم نے جو ہے ستایا اس لیے اب ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا جائے، نہیں، بلکہ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اللہ دوسرے نبیوں کو بھیجتا رہا. تو یہ جو نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ اللہ رب العزت نے قوم کے ظلم و ستم کے باوجود بھی جاری رکھا، یہ اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہلاک و برباد کر دیتا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندے کسی بھی طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانے والے بن جائیں. اس لیے اللہ اپنے پیغمبروں کو قوم کے ظلم و ستم کے باوجود بھی بھیجتا رہا. یہ اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہے، اللہ کی صفت رحمت کا جو ہے غلبہ ہے. فرض کر لیجئے کہ اللہ رب العزت اگر انسان کو اس طریقے سے بنا دیتا جس طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے روبوٹ ہوتا ہے. آج کے دور میں تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. روبوٹ کیا کام کرتا ہے؟ آپ اس میں کوئی پروگرام سیٹ کر دیتے ہیں، وہ اس پروگرام کو انجام دیتا ہے. اور بہت سارے مال میں جو ہے ایسا ہوا ہے، روبوٹ آپ اس میں پروگرام سیٹ کر دیں کہ آپ کو یہ سامان یعنی روبوٹ کو وہاں سے اٹھا کر وہاں لے کے جانا ہے، یہاں تک کہ چائے بھی بناتا ہے روبوٹ. اب بتائیے اگر انسان کو اللہ رب العزت روبوٹ کی طرح بنا دیتے، انسان اگر گناہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا. اگر انسان کو اللہ رب العزت روبوٹ کی طرح بنا دیتے کہ ہماری نگاہ اگر کسی غیر محرم کی طرف بھی اٹھ رہی ہے تو پھر ہماری آنکھوں کا جو شٹر ہے نا خود بخود گر جاتا. ایسا بنا دیتے اگر اللہ رب العزت کہ جیسے ہی غیر محرم پر نظر پڑی ہماری آنکھوں کا شٹر گر گیا. یا اللہ رب العزت ایسا بنا دیتے کہ جیسے ہی کوئی حرام لقمہ ہم نے اپنی زبان پر رکھا یا حرام چیز ہم نے کھائی تو فوراً ہمارا معدہ اس کو قبول نہیں کرتا، الٹی ہو جاتی. یا اللہ رب العزت ایسا بنا دیتے کہ کان میں کسی میوزک، کسی گانے اور کسی
فحش قسم کی آواز جو ہے ہمارے کانوں میں نہ پڑے. جیسے ہی وہ آواز گانے کی یا میوزک کی ہمارے کان میں پڑے ہمارا کان اس کو قبول ہی نہ کرے. یہ اللہ رب العزت کر سکتا تھا, بنا سکتا تھا, اللہ رب العزت کی ذات اس پر قادر تھی. یہ اللہ رب العزت انسان کو بالکل روبوٹ کی طرح بنا دیتا کہ اگر وہ گناہ بھی کرنا چاہتا تو گناہ نہیں کر سکتا. جیسے ہی اذان ہوئی اللہ رب العزت ایسا بنا دیتا کہ ہمارے قدم جو ہے خود بخود مسجد کی طرف چلنے والے بن جائے. یہ اللہ رب العزت بنا سکتا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں بنایا. میں نے کہا روبوٹ کیا کام کرتا ہے؟ ایک پروگرام دے دیا آپ نے, وہ پروگرام انجام دیتا ہے. اس کو بول دیا آپ نے چائے بنانا ہے, یہاں رکھ دیا آپ نے دودھ, یہاں شکر, یہاں پانی, یہاں چائے کی پتی, کہا اس میں سے پروگرام سیٹ کر دیا 2 چمچ آپ کو شکر لینا ہے, 1 چمچ کیا کہتے ہیں چائے کی پتی لینا ہے, اتنا دودھ لینا ہے, سیٹ کر دیا. اب روبوٹ جو ہے کیا کرے گا, اس کو ویسے ہی جیسے آپ نے سیٹ کیا ہے اس کو ویسی اعتبار سے اس کو چائے کو بنائے گا. وہ اگر کسی نے شکر کی جگہ لا کر نمک رکھ دیا تو کیا روبوٹ اس نمک کو نہیں ڈالے گا؟ نہیں. اس نے آپ نے پروگرام سیٹ کر دیا, اگر آپ اس شکر والے ڈبے کو ہٹا بھی دیں اور نمک لا کر وہاں رکھ دیں تو روبوٹ جو ہے چائے میں نمک ڈال دے گا, کیونکہ آپ نے ویسا پروگرام سیٹ کیا اس میں. اس کو اسے نہیں لینا کہ کسی نے ڈبہ بدلا, بس جو چیز اس کے سامنے موجود ہے اس اعتبار سے وہ چیز ڈالتا جائے گا. آپ دودھ کی جگہ پر لا کر تیل رکھ دیں تو تیل ڈال دے گا چائے کی جگہ پہ. اب فرض کر لیجئے کہ وہ روبوٹ نے چائے پیش کر دی, شکر کی جگہ پر اس میں نمک ڈال دیا. اب جس کو چائے پیش کی تو بتاؤ چائے پینے والے کو غصہ آئے گا اس روبوٹ پر یا اس ڈبہ بدلنے والے پر جس نے ڈبہ بدلا شکر کا؟ روبوٹ پر کوئی غصہ نہیں آئے گا کیونکہ جس نے ڈبہ بدلا نا اس پہ غصہ آئے گا کہ میں نے تو پروگرام جو سیٹ کیا تھا اس اعتبار سے اس کو کرنا چاہیے. اب جس نے ڈبہ بدلا غلطی اس کی ہے, روبوٹ کی تو غلطی نہیں ہے. اب اللہ رب العزت نے انسان کو اگر روبوٹ بنایا ہوتا نا تو یہ جو اطاعت پر, جو فرما برداری پر جو ہم کو اجر و ثواب مل رہا ہے, جو اللہ رب العزت ہم اپنے نفس کی خواہش کو مار کر, اپنے جذبات کو مار کر اور اپنے نفس پر زور لگا کر مشقت ڈال کر جو ہم اللہ کی فرما برداری والا کام کرتے ہیں اس پر جو ہم کو ثواب ملتا ہے وہ ثواب نہیں ملتا. فرشتوں کو ثواب نہیں ملتا ہے. اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے انسانوں کے لیے. دیکھیے جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں, آپ ان کی عمر کتنی ہوگی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کی عمر کتنی؟ ہم اپنی عمر جوڑ لیں, اپنے باپ کی عمر جوڑ لیں, دادا کی, پردادا کی, لکڑ دادا کی, شکر دادا کی, پورے جوڑتے جائیں اور سب سے آخر میں جو ہے ہمارے جو ہے دادا جو ہے آدم علیہ السلام وہاں تک پہنچ جائیے تو اس کے مقابلے میں جو ہے ان سب کی عمر کیا ہے؟ جبریل کے مقابلے میں چھوٹی ہے. جبریل علیہ السلام تو پتہ نہیں کب سے ہیں, آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے, اور کب تک رہیں گے اللہ کو معلوم ہے. فرشتوں کی عمر کروڑوں لاکھوں برس, اور اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ جس عبادت میں ان کو لگا دیا ہے اس عبادت میں لگے ہوئے ہیں. وہ چاہے لاکھوں کروڑوں ہزارہ برس وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں, نماز پڑھتے رہیں, لیکن ان کو جنت نہیں ملنے والی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا بنایا ہی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کبھی کر ہی نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے اللہ کی نافرمانی اگر کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ رب العزت نے ان میں نافرمانی کا مادہ, گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دونوں صفتیں رکھی ہیں, فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. خیر کا بھی مادہ رکھ دیا, شر کا بھی مادہ رکھ دیا. دونوں چیزوں سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت النار بالشہوات. اللہ رب العزت نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا, بال لگا دی ہے خواہشات کی, دیوار کھڑی کر دی ہے خواہشات کی. کیوں؟ خواہشات انسان کو بہت عزیز, بہت یعنی گناہ جو ہوتے ہیں نا انسان بہت آسانی سے اس کو کر لیتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے انسان کو گناہ کرنے میں, اس لیے اس کو شہوات سے جہنم کو گھیر دیا ہے. اس لیے گناہ کرنا بہت آسان ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وحفت الجنت بالمکاری. اللہ رب العزت نے جنت کو مکاری سے بھر دیا, یعنی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں اگر تو کام جو اللہ کی فرما برداری ہو وہ نفس کو جو ہے ایک شاخ گزرتا ہے, بھاری پڑتا ہے. یعنی ہم کوئی نیک عمل جو ہے بغیر نفس کو مشقت میں ڈالے ہوئے انجام, فجر کی نماز پڑھنا, اپنی نیت کی قربانی دینی پڑے گی, نرم بستر کو چھوڑنا پڑے گا. ظہر کی نماز, جمعہ کی نماز پڑھنا ہے تو ہم کو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے, اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے, اور اپنی دکان بند کر کے جو ہے ہم کو مسجد میں آنا ہے. یہ سارے مکارے ہیں. ان مکاروں سے جو ہے اللہ رب العزت نے جنت کو گھیر رکھا ہے تاکہ کوئی محنت اور کوئی مشقت
تو انسان کے اوپر پڑے تاکہ وہ محنت و مشقت کے نتیجے میں اس کو جنت ملے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو دو مادے انسان کے اندر رکھے ہیں، خیر اور شر کا، اللہ رب العزت نے اطاعت کا بھی مادہ رکھا ہے اور نافرمانی کا بھی مادہ رکھا ہے، تاکہ انسان اللہ کی اطاعت جب کرے تو جو چیز نفس کو بار گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے نفس پر، اور انسان کا جی نہیں چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس کو کام کو کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جو ہے اس کو جنت عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان وہ جو اطاعت پر جو ثواب ملنے والا ہے اس کو اس نافرمانی کے مقابلے میں وہ اس کو مل کر رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، میں نے کہا نا کہ اللہ رب العزت کی ہر جگہ جو ہے صفت رحمت ہر چیز میں غالب ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی صفت رحمت ہی غالب ہے۔ اور ان صفت رحمت میں سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ اللہ کی رحمت جو ہے ہر مخلوق، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب کے ساتھ اللہ کی مخلوق عام ہے، لیکن جو اشرف المخلوقات ہے اس میں اللہ کی رحمت جو ہے بالکل خاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کی آخری کڑی، یعنی کہہ لیجیے کہ جو نبوت کا اصل مصدر اور منبع ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی پوری صفت رحمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الیل دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب اطہر پر اپنی پوری صفت رحمت کو اللہ رب العزت نے بالکل پانی کی طرح بہا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی رحمت صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ دوسرے جانوروں کے اور چند چرند پرند کے ساتھ بھی ہے۔ وہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ جو ہے بالکل پاگل ہو کر بھٹکتا ہوا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بالکل آ گیا بے مہار ہو کر، اور جب اونٹ جو ہے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے اور چھوٹتا ہے تو کسی کے قابو میں رہتا ہے، بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ اونٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو لوگوں نے سوچا کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ اس اونٹ پر جو ہے دیوانگی سوار ہے، یہ اونٹ جو ہے مجنون ہو چکا ہے۔ لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے منہ کو اس نے رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے تھپکی دی اور ایسی آوازیں نکالنے لگا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ یہ اونٹ جو ہے اپنے مالک کی شکایت مجھ سے کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دیگر مخلوقات جو ہے چرند پرند اور جانور سب کے لیے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور اسی رحمت کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد جو ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں کی ہیں، امت کے حق میں اپنے آپ کو کھپایا ہے، گھلایا ہے اپنے آپ کو، اور اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، اور اتنا تڑپے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کو خود رحم آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی، آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں بھلا رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں کھپا رہے ہیں؟ آپ اپنے جان پر، اپنے نفس پر اتنا مشقت کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے نفس کو جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اللہ نے کہا کہ ہم یہ قرآن جو آپ پر نازل کر رہے ہیں اسی وجہ سے نازل نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ تو جو نبی اتنا مشقت اٹھا کر گیا ہے ہمارے لیے، بتائیے ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ایک مہینے صرف ربیع الاول کے مہینے میں تذکرہ کر لیا جائے، لائٹیں لگا لی جائیں، اور کیا کہتے ہیں اور بھی جو کام ہوتے ہیں ہمارے کرنے کے جو ہم کر رہے ہیں، بس خالی ایک مہینے تک محدود ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ کے رسول کی ذات گرامی کو بھول جائیں؟ بتائیے کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دن صرف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے خوب جشن منا لیا جائے اور باقی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر دیا جائے؟ کیا انصاف کا یہی تقاضا ہے؟ جو شخصیت، جو ہستی اس امت کے لیے اتنا کوڑھی ہے اور اتنا جہنم سے بچانے کی اس امت کی فکر کی ہے، تو انصاف کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ انصاف کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔